بات ذرا کرتے ہیں جموں کشمیر کے لیے تعین کردہ حدبندی کمیشن کی، اور خبر یہ ہے کہ کمیشن نے اپنا کام مکمل لگ بھگ کر لیا ہے اور کسی بھی وقت کمیشن اپنی رپورٹ وزارت قانون و انصاف اور وزارت داخلہ کے اندر سونپ سکتی ہے۔ اس طریقے کی اطلاعات اور اس طریقے کی خبریں جو ہیں وہ دلی کے ذرائع سے ہمارے بتا رہے ہیں۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کم سے کم 400 اپلیکیشنز تھی، آبجیکشنز تھی، سجیشنز تھی جو کمیشن کے سامنے رکھی گئی ہیں۔ ان 400 میں سے صرف چند جو آبجیکشنز تھی یا سجیشنز تھی ان پر سنجیدگی کے ساتھ سوچا گیا ہے، اور اب ایک فائنل ٹچ دیا جا رہا ہے اس پورے کمیشن کی رپورٹ کو، اور جو ریکمنڈیشنز ہوں گی وہ اس میں رکھی جائیں گی، اور کسی بھی وقت اب اس کو کمیشن کا رپورٹ جو ہے وہ وزارت قانون کو سونپا جا سکتا ہے دلی کے اندر۔ کمیشن جس کی سربراہی رنجنا پرکاش دیسائی کر رہی ہے اور جس کے اندر چیف الیکشن کمشنر سشیل چندرا صاحب ممبر کے طور پر ہے، اسٹیٹ الیکشن کمشنر کے شرما ایز اے ممبر کے طور پر تھے۔ انہوں نے لگاتار مشاورتیں اور میٹنگیں کی ہیں، اور کم و بیش جب میٹنگز ہوئی ہیں جو 14 سے 21 تاریخ کے درمیان مشاورت دلی اور جموں اور سری نگر کے اندر ہوئی ہے، اس کو کل ملا کر 400 سجیشنز اور آبجیکشنز جو ہے وہ ملی تھی۔ اب ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جناب تمام تر معاملات کو دیکھنے کے بعد کمیشن نے 400 میں سے صرف چند تجویزوں کو لے لیا ہے، چند باتوں کو اپنے پاس لے رکھا ہے، اور یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ اب رپورٹ تیار کر کے وزارت کو سونپ دی جائے۔ وزارت قانون کو یہ رپورٹ سونپی جا رہی ہے، اور یہ مانا جا رہا ہے کہ جو 6 مئی کی تاریخ اس کی ڈیڈ لائن ہے، 6 تک اس کو ایکسٹینڈ ملا تھا، اس ایکسٹینشن سے پہلے ہی، یعنی آج 26 ہے، ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں کہ جمعہ تک اس رپورٹ کو سونپا جا سکتا ہے۔ اس طریقے کی اطلاعات ہمارے پاس ہے کہ جمعہ یا سنیچر تک اس رپورٹ کو سونپا جا سکتا ہے، اور 6 تاریخ کی کسی بھی قیمت پر کمیشن اس بات پر مرکزی حکومت کے سامنے نہیں جائے گا کہ کمیشن کے لیے کچھ اور وقت دیا جائے۔ لگ بھگ جو کمیشن کے ذرائع ہیں، ٹاپ آفیشلز ہیں، اس رپورٹ کو بنانے والے ہیں، ان کا ماننا ہے کہ کمیشن نے 98.99% اپنا کام مکمل کر دیا ہے۔ صرف ایک فائنل ٹچ دیا جا رہا ہے، اور اس فائنل ٹچ کے بعد کسی بھی وقت اس اہم ترین رپورٹ کو سونپ دیا جائے گا لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرز منسٹری کو۔ اس سے کیا ہوگا جی؟ اس کے بعد جو کرونالوجی ہمیں سمجھائی گئی تھی لوک سبھا کے اندر، اور اس کے بعد وزیر داخلہ نے جموں کشمیر کے دورے کے دوران، اور وزیر اعظم کے بیان بھی اسی طریقے کے کہ پہلے حد بندی مکمل ہوگی، حد بندی کے بعد ووٹر لسٹ پر نظر ثانی کی جائے گی، اور اس کے ساتھ ہی چناؤ کا بگل بجے گا، اور چناوی ماحول مکمل ہونے کے بعد، مینڈیٹ ملنے کے بعد جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ بحال کیا جا سکتا ہے۔ یہ لگاتار بات جو ہے وزیر داخلہ، وزارت داخلہ اور وزیر اعظم کے دفتر کی طرف سے لگاتار کہی گئی ہے۔ اس وقت جو ہمارے پاس سچویشن ہے، یاد رکھیے گا کہ لاسٹ جب سن 1994-95 میں حد بندی ہوئی تھی جموں کشمیر کے حوالے سے، اس وقت بھی صدر راج جموں کشمیر کے اندر تھا، مخلوط حکومت کوئی بھی نہیں تھی، عوامی حکومت نہیں تھی، تو سیٹیں بڑی تھی فرام 76 to 87، 76 سے 87 تک سیٹیں بڑی تھی، جن میں چند سیٹیں جموں پروونس کے اندر بڑی، چند سیٹیں کشمیر پروونس کے اندر بڑی، اور اسی طریقے سے 2 کو 4 کر دیا تھا لداخ کے اندر۔ تو کل ملا کر یہ اب سن 94-95 کے بعد 2022 میں اب یہ مکمل ہوگا حد بندی، جو نئی حد بندی بنائی گئی تھی اس وقت جب ریاست کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا، اور اس کے بعد وزیر داخلہ نے کمیشن کو بنانے کی بات سامنے رکھی۔ اس کمیشن نے لگ بھگ اپنا کام مکمل کر دیا ہے، اور ابتدائی رپورٹ جو ہمارے پاس ہے، جو ذرائع بتا رہے ہیں، جمعہ یا سنیچر تک رپورٹ کو وزارت قانون کو سونپ دیا جائے گا۔ ایک کاپی وزارت قانون کو سونپ دی جائے گی، اور ایک کاپی وزارت داخلہ کو بھی جائے گی، جس کے بعد سرکار باضابطہ طور پر کمیشن مکمل کرنے کی نوٹیفیکیشن جاری کرتے ہوئے جو حتمی اسمبلی کانسٹیچوئنسیاں ہماری ہوں گی ان کی فہرست جاری کرے گی، جس کے بعد ووٹر لسٹ ریویژن شروع ہو جائے گا انٹائر جموں کشمیر کے اندر۔ جی آصف۔